تیسری برسی آج ہم منا رہے ہیں، اور اس تقریب کا مقصد نہ صرف سارا انعام کو اپنی یادوں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، بلکہ آپ لوگوں کے ذریعے اس سوسائٹی کو، کمیونٹیز کو یہ میسج دینا ہے اور اویئرنیس دینی ہے کہ بنت حوا کو ہم اس طرح کے مظالم سے بچا سکیں۔ کہتے ہیں ایک خوبصورت پھول جس کو بہت ہی بے دردی سے مسل دیا گیا، وہ نہ صرف ایک خوبصورت، ذہین، پروڈکٹیو اور ایجوکیٹڈ لڑکی تھی، بلکہ اس دنیا کے لیے ایک ایسٹ تھی، اپنے ماں باپ کا، اپنے ملک و قوم کا اور امت مسلمہ کا نام روشن کر رہی تھی، اور مزید بہت کچھ کر سکتی تھی اگر اس کو زندہ رہنے دیا جاتا۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ایک درندہ صفت انسان نے، جس کا نام ہے شاہ نواز امیر، بڑی بے دردی سے اس پھول کو مسل دیا۔ اس نے بڑی مشاقی سے اس معصوم سارہ کو پھنسایا، کروڑوں روپے ہتھیائے، اور آخر میں اس کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں انعام صاحب کو، مسز انعام کو، شوکت مقدم صاحب کو، ان کی وائف کو، اور باقی سارا انعام کی ساری فیملی کو جو کہ یہاں پر موجود ہے، ان کے فرینڈز کو، کہ اپنے اتنے بڑے انسانیت سے گزرنے کے باوجود وہ اس طرح کی تقریبات کو اور سیمینارز کو مرتب کر رہے ہیں، جس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آنے والی بچیوں کو اس طرح کے مظالم سے بچایا جا سکے۔ اپنا غم سینے میں دفن کر کے اور آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے وہ ہم سب کے ساتھ موجود ہیں، اور ساری ہمت یکجا کر کے آئے ہوں گے، مجھے پورا یقین ہے اس بات کا۔ بہرحال تھینک یو، اور آپ لوگوں کو سیلوٹ پیش کرتی ہوں نوے میں کہ آپ لوگ بڑے ہمت والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے۔ اس طرح کے جو ایونٹس ہیں ان کو اور بھی زیادہ آرگنائز کرنا چاہیے، اور آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، اس میں میڈیا بھی موجود ہے، فیملی ممبرز بھی، فرینڈ بھی ہیں، کہ اس کو یہاں پر آپ نے نہیں روکنا۔ آپ کے تھرو ہم یہ میسج سوسائٹی کو دینا چاہتے ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا ورڈ آف ماؤتھ ہو۔ آپ نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ کمیونٹی کو اویئر کریں، بچیوں کو ایجوکیٹ کریں، بچوں کو ایجوکیٹ کریں، تاکہ اس طرح کے انسیڈنٹس کو ہم کنٹرول کر سکیں اور بچوں کو بچا سکیں۔ خواتین و حضرات، سارا انعام کے ساتھ جو ہوگا وہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 32,000 جینڈر بیس وائلنس کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں پچھلے سال 2024 میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ every 16 minutes there is a case reported on gender based violence۔ 24,000 kidnappings, every 20 minutes one kidnapping happens۔ 5,000 ریپ کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور 547 کلنگز مرڈر ہوئے ہیں، جس میں کہ آنر کلنگ شامل ہے۔ کسی بھی مہذب سوسائٹی کے لیے نمبر انتہائی الارمنگ ہے، اور اس کی روک تھام انتہائی ضروری ہے۔ آج میں اپنے آپ سے وعدہ کرتی ہوں اور آپ سب سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آئیے مل جل کر ہم ان اداروں کے ساتھ جو کہ خواتین کے تحفظ پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں یا این جی اوز ہیں یا دوسرے ادارے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہم ان کرائمز کی روک تھام کریں، تاکہ بنت حوا کو اس طرح کے مظالم سے بچایا جا سکے۔ سب سے پہلے ہمارے جو آج کے اسپیکر ہیں، کہنے کو میرے پاس ویسے بہت کچھ ہے، میں سارا دن ساری رات بول سکتی ہوں، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں اپنے اسپیکر سے۔ ہمارے ساتھ ظفر اللہ قریشی صاحب ہمارے فرسٹ اسپیکر، انہوں نے نیوکلیئر انجینئرنگ میں اسٹڈی کی انگلینڈ سے اور USA سے، فتح یونیورسٹی ٹرپولی لیبیا میں کام کیا،
PhD इनकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुई, उसके बाद एटॉमिक यूनिवर्सिटी नीलोर में काम किया और फिर फाइनली AQ खान के साथ इनका बहुत क्लोज रिलेशनशिप रहा और पिछले 26 साल से ये येल यूनिवर्सिटी के डीन और प्रोफेसर रह चुके हैं। वेलकम करते हैं ज़फ़रुल्लाह कुरैशी साहब। शुक्रिया अंजुम, आपने इतना इंट्रोडक्शन कराया। आज का मकसद इस तकरीब का ये है कि हम इनाम रहीम साहब को और कौकब भाभी को और शौकत मुकद्दम साहब को और भाभी को आपके दुख दर्द में हम शरीक हों। आपका दर्द हम मिटा तो नहीं सकते, लेकिन आपका दर्द और दुख हम हल्का कर सकते हैं। इनाम साहब मेरे भाइयों की तरह है और मैं जैसे मिस्टर अंजुम ने बताया कि मेरी पहली जॉब लीबिया में थी जब मैं असिस्टेंट लेक्चरर था यूनिवर्सिटी में और इनाम साहब वहाँ पे लेक्चरर थे। मेरी वहाँ से 1983 में मेरी बहुत करीबी दोस्ती, बल्कि मैं भाइयों की तरह हूँ इनके, और इनकी फैमिली मेरी अपनी फैमिली की तरह, इनके बच्चे मेरे अपने बच्चों की तरह। और सारा जिसको ये घर में सोनू कहते थे, जिस दिन पैदा हुई तो मैं भी लीबिया में था और भाभी हॉस्पिटल में थी और इनाम साहब को हम दोनों गए गाड़ी में और बच्ची को दुनिया में रिसीव किया। तो मैंने उस दिन से इनकी खुशी में इनके बच्चों की खुशियाँ देखी और इनको एक अच्छी फैमिली की तरह देखा। ये फिर वहाँ रहे ज़्यादा, मैं पाकिस्तान आ गया और मैंने इस्लामाबाद में 50 साल से ज़्यादा तकरीबन 50 साल जॉब्स की इधर। और ये आए यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी में रहे डॉक्टर शौकत अमीर साहब के साथ, और उसके बाद ये कनाडा चले गए। तो वो चंद साल हम लोग अलग रहे, लेकिन बीच में आते जाते रहते थे। और मैं आपको बस 5 मिनट बताना चाहता हूँ उस दिन क्या हुआ था। 23 सितंबर, आज से 3 साल पहले। आज 21 है। 3 साल पहले का मैं आपको 5 मिनट में एक मंजर के जूता के जिनको ना पता हो तो उनको मैं अपनी पर्सनल चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। इसी तरह शौकत साहब का भी थोड़ा मैं बताऊँगा, उसको भी मैं थोड़ा सा पर्सनली उस वाक़े को जानता हूँ। उस दिन ये हुआ, जुमे को कोई 3 बजे थे, नमाज के बाद मैं अपने ऑफिस में यूनिवर्सिटी में बैठा था। तो मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया कि देखो यूट्यूब पे है कि सारा इनाम का कुछ ये हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, सारा अभी मेरी इनाम से बात हुई थी 2 हफ्ते पहले। उन्होंने कहा उनकी बेटी की रुखसती करवाने थे यहाँ पे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं E11 में कोई बुकिंग कर लूँ। तो मैंने कहा कोई यहाँ नहीं है, वो अबू धाबी में, और इस लड़के की जो दूसरी बीवी थी उसका भी नाम सारा था। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि उसकी बात होगी, इनकी कभी भी नहीं हो सकती ऐसी बात। मैंने सोचा भी नहीं कैसे हो सकता। थोड़ी देर के बाद मेरी वाइफ ने कहा तुम घर आ जाओ फ़ौरन, ये सारे इनाम लिखा है उसमें। तो फिर मैंने इनाम को फ़ोन किया कनाडा में। मैंने कहा किधर है सारा? तो उन्होंने कहा वो मैं तुम्हें बताना भूल गया था, वो कल पाकिस्तान आए थर्सडे नाइट को। तो इससे क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने सुना है कि वो पिम्स में हॉस्पिटल में। मुझसे कहा नहीं गया कि जो मुझे पता था। तो मेरी वाइफ ने मुझसे फ़ोन खींचा, सर तुम बता क्यों नहीं सकते? मैंने कहा मैं तो नहीं बता सकता तो मेरा तो दिल नहीं है इतना मजबूत। तो फिर मेरी वाइफ ने इनाम को बताया कि इनाम भाई ये हुआ है और आप फ़ौरन आ जाए। ज़ाहिर है फिर मैंने सोचा कि ये नहीं बताना चाहिए था। तो मैंने इनाम ने मुझसे कहा कि सब ठीक है। मैंने कहा इनाम आप अपना फ़ोन खुला रखें, मैं आपको बताता रहूँगा क्या होगा। लेकिन ज़ाहिर है कि इनकी फैमिली पे जो उस वक्त हुआ होगा और जो हम लोगों को गुजर रही थी चीज़, वो इस वक्त बताने के काबिल नहीं है। मैं भी रो रहा था, मेरी वाइफ भी रो रही थी, इनाम भी बात हो रहे थे और भाभी भी रो रही थी। इट वॉज़ अ ग्रेट शॉक। अब ये वो चीज़ें होती हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। खैर मैं और मेरी वाइफ गए चक शहजाद, समीना पीरज़ादा जो थी वालिदा उसकी, उनकी जो छोटी बहन थी मेरी वाइफ की, क्लास 4 स्कूल से ICB F6 में उनकी दोस्ती थी। तो हम वहाँ गए तो पुलिस वहाँ पे थी, उन्होंने कहा आप अंदर नहीं जा सकते।
آپ تھانے پہ چلے جائیں. پھر ہم تھانے پہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے منع کیا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے. ایس ایچ او صاحب نے منع کیا. تو میں نے کہا نہیں میں نے جانا. انہوں نے کہا ایس ایس پی صاحب آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے سختی سے منع کیا کہ کوئی اندر نہ آئے. تو میں نے ان سے کہا نہیں ان کو ریکویسٹ کریں کہ مجھے آنے دیں. میں ڈاکٹر ظفر قریشی نام ہے میرا اور اس بچی کے ساتھ ہوا. میں اس کا ہم نے کہا باہر نے پوچھا آپ کیا لگتے ہیں. میں نے کہا میں چچا لگتا ہوں. تو پھر ایس ایس پی فرحت عباس کاظمی صاحب جو یہاں پیچھے تشریف رکھتے ہیں تو وہ اندر آئے ہوئے تھے اس تھانے میں اس دن. تو ان کی وجہ سے ایس ایچ او نے سارے دروازے بند کیے ہوئے تھے. لیکن فرحت عباس صاحب اس وقت لیکن یونیفارم میں تھے اور میرے بھی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو پولیس کے افسران ہوتے ہیں وہ کہاں لوگوں کو اتنی امپورٹنس دیتے ہوں گے. لیکن اس دن اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فرحت صاحب, دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جب آپ کسی کے برے وقت میں کسی کی مدد کریں تو وہ اللہ آپ کو بہت زیادہ ثواب تو دیتا ہے لیکن آپ کو لوگوں کی دعائیں بہت لگتی ہیں. تو میری دعا آپ کے لیے اس دن بہت لگی تھی, میں آپ کو کبھی نہیں بھول سکتا. تو فرحت صاحب کے میں اور میری وائف گئے اور میں بتایا اور انہوں نے کہا آپ تو ڈھونڈ رہے ہو ان کی فیملی کہاں پہ. تو پھر میری وائف نے انعام صاحب کو فون کیا, ان کے بھائیوں کا ٹیلی فون نمبر لیا. تو زیاد صاحب آگے اور اکرام دونوں ان کے بھائی میرے خیال میں کوئی آدھے گھنٹے میں آئے پنڈی سے. اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہوا کیا ہے سارا سلسلہ. تو فرحت عباس کاظمی صاحب نے ہمیں سب کہا کہ وہ بھی ادھر ہے اور وہ بھی ادھر ہے تو آپ دیکھنا چاہیں گے. ہم نے کہا نہیں ہم نہیں دیکھ سکیں گے. تو پھر میرے منہ سے کوئی ایک آدھ چیزیں بھی نکل گئی کہ اس لڑکے کے ساتھ یہ کریں وہ کریں, کیونکہ یہ بڑے ایموشنل ایک موقع ہوتا ہے. تو اس کے بعد انعام صاحب آئے. 2-3 دن کے بعد کینیڈا سے آنا آسان نہیں ہوتا ہے اور وہ اور کوکب بھابھی کی جو حالت تھی ظاہر ہے ہم نہیں دیکھ سکے ہم میں سے کوئی بھی. اور ان کے بھائی بھی تھے ایئرپورٹ پہ, ان کی بھابھی اور ان کے بھائیوں کے بیٹے بھی تھے. تو وہاں پہ ہم چلے گئے اور اس کے چند دن بعد پولیس کے ساتھ میں انعام کے ساتھ ان کے گھر بھی گیا اور ہم نے سب چیزیں دیکھی. اور پھر ہم لائرس کے پاس گئے. تو یہ ایک اس دن کا سین میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو اب دیکھیں اس بچی کی غلطیاں بھی تھیں اور یہ اتنا درندہ ٹائپ آدمی اس نے چیٹ کیا سارا کو. اس نے اس کو بیوقوف بنایا, اس سے پیسے لیتا رہا, اس سے جھوٹ بولتا رہا اور اتنے آگے تک یہ بات گئی. تو اللہ کرے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو پھانسی ہو سارے اسلام آباد میں اس کو, اور تاکہ اس نے جو اب ظاہر ہے ہم انعام صاحب کی بیٹی کو واپس تو نہیں لا سکتے لیکن ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ ان کا درد کم ہو اور اللہ ان کا ایک ایک دن آسان کرے, ان کا اور بھابھی کا اور ان کے دونوں بیٹوں کا اور ہم سب کا. اٹ از سچ اے بگ ٹریجڈی کہ یہ کہیں بھی نہیں جا سکتی کہ کیا ہوا, لیکن دنیا ہے, دنیا میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح شوکت مقدم صاحب کا جو کی بیٹی کو جس نے کیا ظاہر, اس فیملی کو بھی ہم لوگ کوئی 50-60 سال سے جانتے ہیں. یہ لڑکا بھی اس نے بھی ایسے ہی کیا اور یہ ہمارے گھر میں 3 دن پہلے تھا اور میں اس کو ایڈوائس دے رہا تھا اور میں سمجھ گیا تھا کہ اس کی جو ہے کیونکہ اس کے والدین اس کو بہت کم پیسے دیتے تھے. میمنوں میں یہ ایک سچویشن ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو کھلے پیسے نہیں دیتے. اس نے کہا میں امریکہ جا رہا ہوں, مجھے 5 لاکھ روپے چاہیے, مجھے آپ کی مجھ سے گاڑی مانگی کہ انکل آپ گاڑی دے دیں, میں دوستوں سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں. میں نے کہا تم کدھر جا رہے ہو؟ کہتا ہے میں امریکہ جا رہا ہوں. میں نے کہا تم کیا کرو گے؟ کہتا ہے میں سافٹ ویئر کروں. تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا جس کا یہ دوست ہے, میں نے اپنی وائف سے کہا کہ اس کو اس کا دماغ جو ہے نا اس کا ٹھیک کرنا چاہیے کہ کوائٹ این ایڈیٹ. اور اس نے 2-3 دن کے بعد یہ حرکت ہوئی. بہرحال ٹو اینڈ اٹ آل وٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے از کہ یہ اتنی قریب سے ہم لوگوں نے چیزیں دیکھی اور یہ ایسی چیز ہے جو اب 3 سال گزر گئے. دنیا میں آندیاں آتی ہیں اور ہم سب کے جو درد اور دکھ ہوتے ہیں انسان ریئلائز کر جاتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی جب تک ہمیں اللہ نے زندگی دی ہم نے ٹائم تو گزارنا ہے.
تو میں آپ سب سے صرف یہی میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ انعام صاحب کو، کوکب بھابھی کو، شوکت مقدم صاحب کو اور بھابھی کو یہ ہم اپنی طرف سے وعدہ کر سکتے ہیں کہ ان کے دکھ درد میں ہم پورے شریک ہیں. وہ بچے جنت میں ہیں اور اللہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین. اور آپ والدین کو ہم سب کی ہمیشہ سپورٹ ہے اور ہمیشہ ہم سب آپ کے ساتھ جائیں گے جہاں آپ کو جانا پڑے گا. اور انشاءاللہ ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب ان دونوں لڑکوں کو پھانسی دی جائے گی، بیکاز یہ ایک پرسنل چیز تھی اور جیسے آپ نے بتایا کہ یہ ایک ہماری سوسائٹی کا بھی ایک حصہ ہے. اور میں فرد صاحب سے بھی بات کر رہا تھا تو پولیس تو ان کو تو روز یہ چیزیں دیکھتے ہوں گے، ان کی زندگی میں ایسے پتہ نہیں کتنے 100 یا 1000 چیزیں انہوں نے دیکھی ہوں گی. لیکن ہم لوگوں کے لیے جو اسٹریٹ لائف، گھر سے دفتر جاتے ہیں، دفتر سے گھر آتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں اور بچوں کی پرورش کرتے ہیں جیسے انعام صاحب نے کی، ہم سب کرتے ہیں کہ ان کو ہم اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، ان کو صحیح ویلیوز دیتے ہیں. اور ہم اسی چیز کے خواب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی جابس میں، اپنے گھروں میں خوشیوں سے رہیں گے اور ان کے بچے ہم دیکھیں گے. اور ہماری فیملیز کی یہی سمپل سی لائفز ہوتی ہیں. تو اینی وے تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے یہ سنا اور یہی ریکویسٹ ہے کہ اللہ آپ کو، انعام صاحب کو، کوکب بھابھی کو، شوکت صاحب کو اور بھابھی کو اللہ آپ کو سکون دے. اینڈ may God give you the courage to put up with this. اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو ڈاکٹر ظفر اللہ قریشی صاحب. ان کے ساتھ جب میرا تعارف ہوا میٹنگ میں تو ایک اور لنک نکلا کہ ہمارے ماموں ڈاکٹر افضل خان سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اور ڈاکٹر ظفر اللہ قریشی نے مل کر اٹامک پلانٹ میں AQ خان کے ساتھ بہت کلوزلی کام کیا تھا. تو ماشاءاللہ سے ہمارے ملک کے یہ ایسٹس ہیں، آپ سب کی طرح سارے یہاں پر ماشاءاللہ ہائیلی اچیوڈ لوگ بیٹھے ہیں. اور امید میں یہی کرتی ہوں کہ ہم سب مل کر اس طرح کے انسیڈنٹس کو بچائیں گے کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ یہ چیزیں فیس نہ کریں گے. ختم تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی لیکن ہماری کوششیں سے ان چیزوں کو، ان انسیڈنٹس کو کم کیا جا سکتا ہے. اب ہماری نیکسٹ اسپیکر ہے مس اسما راجہ صاحبہ، جو کہ ایک ریناؤنڈ سائیکالوجسٹ بھی ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں اور بہت ساری چیزوں میں بھی انوالو رہتی ہیں. ایک دردمند دل رکھتی ہیں. جب میں نے ان کو انوائٹ کیا تو شی سیڈ وائی ناٹ انجم، ایک بہت اچھی کاز ہے اور میں ضرور آ کے بات کروں گی. تو اب ویلکم کرتے ہیں مس اسما راجہ کو. بس ایک ریکویسٹ میری ہے کہ اسما اور کے سب اسپیکرز کہ ہم نے جو ٹائم آپ کو الاٹ کیا ہے اس کے اندر ہی آپ اپنا میسج دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے آڈینس اکتا جائیں یا کسی کو کوئی اور کمٹمنٹ ہے. تو آپ پلیز آئیں اور بات کریں اپنے سائیکالوجی کے حوالے سے کہ کس طرح ہم اس طرح کے انسیڈنٹس کو کم کر سکتے ہیں. السلام علیکم. آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، آپ یہ پکچر دیکھ رہے ہیں، یہ سارا انعام کی پکچر. اس کی ہنسی پہ ذرا غور کریں، فل آف لائف. یہ ہنسی جو ہے اور یہ جو اس لاریٹ کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس کی اچیومنٹس کو، اس کی خوشیوں کو، اس کے برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی 20ویں برسی کو منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. صرف 32 سال کی عمر میں اس کو نہایت بے دردی سے اس دنیا کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. یہ صرف ایک لڑکی کی موت نہیں ہے، یہ اس انویسٹمنٹ کی، اس خوابوں کی اور یہ اس زندگی کی اور خوشیوں کی موت ہے اور ان خوابوں کی موت ہے جو ان والدین نے پوری زندگی اس کو بنانے کے لیے، اس کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے اس کی تعلیم اور تربیت پر خرچ کیا اور جس طرح سے انویسٹ کیا، جس طرح سے اس کو پال پوس کے اتنا بڑا کیا اور ایسی پلیزنٹ اور خوبصورت شخصیت میں اس کو کنورٹ کیا. یہ اس کی موت ہے، یہ اس مستقبل کی موت ہے جس میں
इस लड़की ने एक किरदार अदा करना था अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए। एक पढ़ी लिखी लड़की ने जो किरदार अदा करना था, ये उसकी मौत है। ये उस नॉलेज की और एक्सीलेंस की मौत है। ये सिर्फ एक मौत नहीं है, ये पूरी इंसानियत की मौत है। जैसा कि हमारे मज़हब में कहा गया है, जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। ऐसा क्यों होता है? हमें ये जब ये इंसिडेंट हुए या के बाद दिगरे हुए, और मैं उन लोगों में से हूँ जिसने इन हादसा को की वजह से हिल कर रह गई। तो मैं इस चीज सोचने पर मजबूर हो गई कि ऐसा क्यों होता है कि आपकी एक हंसती बसती अच्छी खुशियों भरी जिंदगी में कोई एक हार्डकोर क्रिमिनल आ जाता है, वो आपका दिलो जान का एक हिस्सा जो है वो यकलख संग दिली और बेरहमी के साथ आपसे जुदा कर देता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम क्रिमिनोलॉजी की एटियोलॉजी पर और इसके फैक्टर्स पर गौर करते हैं तो हमें बहुत से एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स मिलता है। ये कोई एक सिंपल रीजन इसके पीछे नहीं है, बल्कि ये बहुत से फैक्टर्स का एक इंटरप्ले होता है, जिसकी वजह से एक क्रिमिनल जो है वो जन्म लेता है और बढ़ता फलता फूलता है और बादशाह माशरे के लिए एक अजाब बन जाता है। इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। बायोलॉजिकल में आपका जेनेटिक मेकअप है और डीएनए है, और ब्रेन की कंडीशन आ जाती हैं, ब्रेन लीजन है, ब्रेन की कुछ मेल फंक्शनल ब्रेन होता है। उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जिसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसमें आपके ब्रेन केमिस्ट्री भी इसमें एक रोल प्ले करती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आपके आ जाते हैं डिसऑर्डर, जैसे ADHD है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, और इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से गुस्से में और शदीद किस्म की एंजाइटी में आके लोग कोई ना कोई क्राइम जो है वो कमिट करते हैं। लेकिन और इसमें सिचुएशनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होती हैं। लेकिन अगर हम सिचुएशनल फैक्टर्स पर जाएं कि एक इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसमें एक मर्डर हो गया या ऐसा हुआ, तो उसमें भी सिर्फ वही लोग ही इस हद तक एक क्रिमिनल बिहेवियर अख्तियार करते हैं जिनमें वो आपका जेनेटिक मेकअप जो होता है, फॉल्टी जेनेटिक मेकअप जो ऑलरेडी रनिंग में होता है। क्योंकि हमारा डीएनए जो है वो ये डिटरमिन करता है कि हम कौन थे, हम क्या हैं और हम क्या होंगे आइंदा। और इसको बढ़ावा मिलता है, इसको रीइंफोर्स करते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली की हिस्ट्री, फैमिली की सेटअप, फैमिली की कंडीशंस, हमारा एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें जो हैं इसको इन्फोर्स करती हैं। फिर इमोशनल डिसरेगुलेशन आ जाती है, जिसमें लोग टोटली अनेबल होते हैं कि वो अपने इमोशंस लाइक स्ट्रेस है, एंगर है, इम्पल्सिवनेस है, उसको किस तरह से रेगुलेट करें, वो होता है। उसके पास साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर हैं, फिर जेंडर बेस्ड डिसऑर्डर्स हैं, जो कि ज़्यादातर हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी की में होने की वजह से, मेल डोमिनेंस की वजह से हम ये समझते हैं कि औरत कमज़ोर है, तो उसके खिलाफ हम उसका हक भी मान लेते हैं, उसके लीगल और उसके इंसानी हकूक भी हम गस्ब कर लेते हैं, और उसके खिलाफ हर तरह का क्राइम होता है। उसके बाद ये है कि सोशियो इकोनॉमिक पुअर लिविंग कंडीशंस में पुअर्टी भी है, इसमें एक रोल प्ले करती है। फिर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसमें निगलेक्ट और अब्यूज का जो शिकार बच्चे होते हैं वो बड़े होकर एक क्रिमिनल बिहेवियर में पड़ जाते हैं। और फैमिली इन्वायरमेंट बहुत इसमें इम्पोर्टेंट होता है। तो यानी कि ब्रोकन फैमिली के बच्चे हों अगर, या फिर सिंगल पेरेंटिंग है, तो वो लोग भी निगलेक्टेड होते हैं और प्रोन टू क्राइम्स होते हैं, क्योंकि एंगर और फ्रस्ट्रेशन उनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है और सेंस ऑफ डिप्रिवेशन होता है। फिर पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस है कि आप किसी गैंग का, किसी भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर आप एंटी सोशल एक्टिविटीज में बढ़ जाते हैं। ड्रग अब्यूज है, और थ्रिल के लिए और किक के लिए भी बाज़-औक़ात क्राइम में पड़ जाते हैं लोग स्पेशली। फिर मीडिया का एक्सपोजर है, डार्क वेब है,
کہ وائلنٹ اور کرائم کے بیسڈ جو آپ اگر موویز اور فلمیں وغیرہ آپ اس میں دیکھتے ہیں زیادہ تر تو اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں کہ ان کا بھی ایک ہمارے اوپر نا ایک اس کا افیکٹ آتا ہے کہ ہم کس طرح سے نا ان کا کریمنل بیہیویئر میں پڑ جاتے ہیں. پھر ایک سچویشنل فیکٹر ہے کہ ایک اس طرح کی سچویشن پیدا ہو گئی تو اس میں کرائم کر لیا کسی نے. اس کے بعد یہ ہے کہ ایکسیس ٹو ویپن, یہ وہ فیکٹر ہے جو ہم جب کرمنل کیریکٹر کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں مینلی اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اب سچویشنل فیکٹر بھی ہے اور اس میں اگر ہماری ایکسیس میں کہیں کوئی ویپن ہے, گن ہے, تو وہ فوراً اس کا استعمال کرتے ہیں. لیکن اگین میں اس بات پر ایمفیسائز کروں گی کہ نا جب تک ہماری تربیت اور ہماری نیچر اور نرچر کی جو وہ ہے تھیوری ہے وہ اس میں بہت زیادہ کام کرتی ہے کہ ایک کوئی اگر ہم وہ کہیں کہ جی بچے میں جینیٹک فالٹ ہے تو وہ یہ اس کے جینز میں ہے یا اس کی نیچر میں ہے کہ اس نے ایک کرائم کمٹ کرنا ہے. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے اور یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو نصرانی اور یہودی اور مجوسی بناتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل اگر ہم اس تھیوری کو کہ جینیٹک میک اپ ہوتا ہے اگر ہم اس کو ڈینائی بھی کریں نا کہ سارا کچھ جینیٹک ہی ہوتا ہے, اگر ہم اس پر غور کریں تو ایکچولی اس حدیث کے ذریعے سے نا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹریننگ کا, تربیت کا, تعلیم کا جو اثر ہے کسی بچے پر وہ شروع سے ہوتا ہے اور یہ بچپن سے ہی اس کا اثرات شروع ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچہ بگڑ گیا, بچہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, حالانکہ ان کو ریڈ فلیگز دکھنے چاہیے اس وقت میں اور اس کو اس کے اکارڈنگلی لے کے چلنا چاہیے. جو سب سے امپورٹنٹ بات میں پیچھے ہو کے اچھا اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بیڈ پیرنٹنگ ہوتی ہے اس میں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں اگر 100% نہیں تو 99% والدین کا قصور ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو کس طرح بگاڑ رہے ہیں. جن والدین کے پاس جن کے پاس پیسہ ہے اور طاقت ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اومنی پوٹینٹ ہیں, ہم جو مرضی کر لیں, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ہم انصاف کو خرید سکیں گے, ہم جو کچھ کر لیں گے, ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, ہم انٹچیبل ہیں, ہم پاورفل ہیں, ہم پیسے سے ہم انصاف بھی خرید لیں گے, ہم اداروں کو خرید لیں گے. اس کی ہمیں بہت ایگزامپلز بھی نہیں ہے. پچھلے عرصے میں ایک واقعہ ہوا کہ جسٹ اوورٹیک کرنے پر ایک لڑکے نے 4 بندوں کو مار دیا. اس طرح کی چیزیں جو نا اسپوائلڈ بریٹ کا ایک ٹرم ہے کہ اسپوائلڈ بریٹ ہوتی اپنے بچوں کو اتنا اسپوائل کر دیتے ہیں اس کی ابنڈنس آف پاور اور ابنڈنس آف ریچز کی وجہ سے کہ وہ ان کو کسی طرح کے سوسائٹی کے نارمز جو ہیں وہ ان کو فالو نہیں کرتے, کوئی باؤنڈری نہیں فالو کرتے ہیں, ان کو نو سننے کی عادت نہیں ہوتی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس چیز پر وہ ہاتھ رکھیں گے, جو مرضی وہ کریں گے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ایسا ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی اس کے ہمیں جگہ انسیڈنٹ ملتے بھی ہیں اس طرح کے. پھر یہ ہے کہ نیو نارمل ہماری سوسائٹی میں جو نیو نارمل رویے بن گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے سوسائٹی کے نارمز کو ان کو نہیں ماننا, اور اس کے بعد یہ ہے کہ جی ہیٹڈ ہے ٹورڈز ریلیجن, کلچر, ہمیں اپنا کلچر پسند نہیں آتا, ہمیں اپنا مذہب پسند نہیں آتا, ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے, ایتھیزم میں پڑ جاتے ہیں, پھر ڈفرینٹ گروپس سے ہم میں انوالو ہو جاتے ہیں, جیسے کہ گینگز ہیں, گروپس ہیں, جیسے فری میسن ہے اور الومیناٹی ہے, میرا جسم میری مرضی. اس طرح کی ہماری سوسائٹی میں یہ ساری اب نارمیلٹیز چل رہی ہیں. باہر بھی ہوں گی ڈیفینیٹلی, دوسرے ہر جگہ پہ کرائمز اور ہوتے تو ہیں, لیکن ہمارے ہاں یہ زیادہ تر ہو رہا ہے کہ نہ ہم زیادہ اپنے آپ کو ویسٹرنائز سمجھ کے اور یہ کہ ہم بہت ماڈرن ہیں تو ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے وغیرہ. تو یہ ایک جو ہے نا سوشل ڈیزیز ہے جو ہمارے
بچوں میں ہماری اس جنریشن میں یہ پیدا ہو گئی ہے. تو اس کے لیے ریڈ فلیگز کیا ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ایک پوٹینشیل مجرم ہے یا کرمینل ہے؟ تو اس کے جو انڈیکیٹرز ہیں جو ہمیں دیکھنے چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کسی سے معاملات ہوتے ہیں, آپ کسی کو جان رہے ہیں, آپ کا فرینڈ ہے یا بوائے فرینڈ ہے, یا سارٹ آف یہ چیزیں بھی ہماری سوسائٹی میں آپ امبیڈ ہو گئی ہیں, لیکن یہ کہ اس کو امپلسو بیہیویئر, اس کا شدید قسم کا اینگر ہوتا ہے ان میں, اور بات بات پہ بھڑک اٹھنا اور جھوٹ بولنا, لائنگ ہوتی ہے, اور ڈس آنیسٹی ہوتی ہے, اور انکانسسٹنٹ بیہیویئر ہوتا ہے, اور نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, اور جیلسی ہوتی ہے, اور سیڈزم ہوتا ہے کہ نا اگلے کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہونا ہے, اور ایموشنل مینیپولیشن ہوتا ہے, اور گیس لائٹنگ ہوتی ہے کہ اس کو اس کے بارے میں کہ اگر اس کی کمزوریوں کو ہائی لائٹ کرنا. یہ ساری ریڈ فلیگز ہیں جو ہمیں کسی بھی تعلقات میں, ریلیشن شپ میں, فرینڈ شپ میں, معاملات میں دیکھنا ضروری ہوتا ہے, اور اگر یہ ہمیں دکھتے ہیں تو ہمیں وہیں پر سٹاپ کرنا چاہیے اور اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو اسپوائلڈ بریٹ ہیں ان کو کسی طرح کی کوئی باؤنڈریز نہیں جانتے, اور کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں, اور ان میں ڈرگس لینے کا بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے, اور ایموشنل ان اویلیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ جب ہمیں ضرورت ہو کہ یہ ہمارے پاس ہو تو وہ اس وقت آپ کے لیے ایموشنلی اویلیبل نہیں ہوتے ہیں. تو یہ سارے وہ انہیلدی رویے ہیں اور وہ ڈائنامکس ہیں ان کیریکٹر کی جو کہ ایک ہمارے سامنے آتا ہے, تو ہمیں وہ ریڈ فلیگس دیکھنے چاہیے. پھر یہ ہے کہ آج کل کیونکہ میڈیا کا زمانہ ہے اور یہاں پہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے موسٹلی لوگوں کی میڈیا پر بات چیت ہوتی ہے لوگوں سے, اور ان کی قریبی تعلقات بن جاتے ہیں, ریلیشن شپ میں چلے جاتے ہیں ایسے لوگ. تو میڈیا اسکیمر کو کس طرح سے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو, اور تاکہ ہمارے بچے جو ہیں, بچیاں جو ہیں, ان کو پتہ چل جائے کہ یہ نا کس طرح کے لوگ ہیں جن سے اوائڈ کرنا ہے. تو ان کا بھی اگین وہی کہ نا جھوٹ بولنا, لائنگ اور آسکنگ فار منی, اور اس کے لیے بہانے بنانا کہ ہاسپٹل میں ہیں یا پھر ان کو ارجنٹ ضرورت پڑ گئی ہے, بس بزنس کے لیے پیسہ چاہیے تو پیسہ دے دیں, یہ وہ اس طرح کی چیزیں. اور جو ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کا حل کیا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ جو بھی کرمینل, وائلنٹ کرمینل جو بیہیویئر ہے اس کی امیڈیٹ پنشمنٹ, اس کو فوراً سزا ملنی چاہیے, سوئفٹ جسٹس سسٹم ہونا چاہیے, اور جس میں جسٹس میں ڈیلے نہیں ہو, اور کیپٹل پنشمنٹ جس کے بہت سے لوگ مخالفت کرتے ہیں, لیکن ہم اس کی میں اس کی فیور میں ہوں, اس لیے کہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے این آئی فار این آئی اینڈ اے لائف فار اے لائف. تو جن لوگوں کے گھروں سے وہ جاتے ہیں, ہمارے بچے جو جاتے ہیں ان کو پتہ ہے, اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو لائف پنشمنٹ اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو اس سے کرائم جو ہے وہ ڈیٹر ہوتا ہے, کرائم کم ہوتا ہے اس کے خوف کی وجہ سے. سیکنڈلی یہ ہے کہ کمپنسیشن ہوتی ہے, جس گھر سے اتنا بڑا ایک ظلم ہوا ہے کسی پر, تو وہ اس کی کمپنسیشن کے لیے ضروری ہے کہ انصاف ہو. پھر سوسائٹی میں ایک طرح کا ایسا رویہ کہ اگر کوئی کرائم کرے گا تو وہ اس کو پنشمنٹ ملے گی, تو ایک جسٹ سوسائٹی کی بنیاد رکھتا ہے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں, اور دنیا کا کوئی مذہب, کوئی فلسفی اور کوئی ڈسپلن اور کوئی قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم جرم تو کریں لیکن اس کی سزا نہ پائیں. ہم اگر اتنا وائلنٹ اور بروٹل اگر ہم جرم کریں گے تو ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہمیں اتنی ہی وائلنٹ اور بروٹل اس کی سزا ملے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو اسما, آپ نے اتنے اچھے طریقے سے روشنی ڈالی ڈفرینٹ بیہیویئرس پہ, اور کیا بیہیویئرز ہیں اور کس طریقے سے پیرنٹنگ ہونی چاہیے تاکہ بچے اس طرح کے وائلنٹ بیہیویئر نہ کریں. میرے خیال میں یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جو کہ شاہ نواز امیر نے, مجھے لگتا نہیں ہے کوئی اس کو کوئی بیہیویئر ڈس آرڈر تھا. ہی نیو کہ یہ پروڈکٹیو پڑھی لکھی لڑکی ہے جو کہ
लाखों रुपए महीने की उसकी आमदन है और बड़े ही चालाकी से और बड़ी ही प्लानिंग करके उसने इसको फंसाया, इससे पैसे लिए और आखिर में उसको कत्ल कर दिया। तो लगता मुझे ऐसा नहीं था कि इसको कोई बिहेवियरल डिसऑर्डर से, मेरे ख्याल में इसने बहुत ही चालाकी से ये देखा कि ये अकेली लड़की है, अच्छा कमाती है, इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी, मैं सारी जिंदगी इससे मनी मेंटेन करता रहूंगा। और एक लूजर था जिसका अपना कुछ नहीं था, सिर्फ माँ बाप का नाम होगा तो होगा, लेकिन उसकी अपनी वर्थ कुछ भी नहीं थी। तो ही वाज द प्रेडेटर जिसने एक बच्ची को, मासूम सारा को फंसाया और उसके साथ इतनी ज्यादती से उसको कत्ल किया। Without further ado, I would like to request Miss Taira Abdullah, जो कि इस्लामाबाद के लिए कोई ढकी छुपी शख्सियत नहीं है। She is a human rights defender and she has closely worked with both families, शौकत मुकद्दम साहब की फैमिली और इनाम साहब की फैमिली के साथ इन्होंने बहुत टाइम लगाया। वो मुझे कह रही है कि कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में जो जिंदगी में इस तरह के काम करे उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और नॉलेज। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर एंड मिसेस इनामुर रहीम, कौसर, शौकत भाई, तमाम मोअज़्ज़िज़ स्पीकर्स, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। ये कोई खुशी का मौका नहीं है, हम तीसरी बरसी पर यहाँ जमा हैं, इकट्ठे हुए हैं। लेकिन माफ़ कीजिएगा, जब हम ये स्लाइड शो देखते हैं तो हमसे रहा नहीं जाता, हम स्पॉन्टेनियसली हमारे यहाँ एक मुस्कुराहट आती है, एक खुशी का समा नज़र आता है, एक ट्रिब्यूट पे करने को जी करता है कि इतनी एक होनहार, इतनी खूबसूरत, इतनी टैलेंटेड, इतनी ज़्यादा एक पोटेंशियल वाली एक नौजवान खातून इस दुनिया में आई, वक्त गुजारा थोड़ा सा और फिर किस बेदर्दी से, किस बर्बरियत से, किस वहशियानापन से हमसे छीन ली गई। मैं दोहराऊंगी कि ये कोई खुशी का मौका नहीं है, चाहे कितना भी खूबसूरत स्लाइड शो इनामुर रहीम फैमिली ने हमारे सामने पेश किया। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल स्लाइड शो, लवली। कहने को बहुत कुछ था और क्योंकि मेरी उम्र बढ़ती चली जा रही है तो मैं चंद पॉइंट्स जॉट डाउन करके लाई थी, लेकिन मैं समझती हूँ उनको किसी और दिन के लिए उठा रखते हैं। आप भी यही हैं, हम भी जितनी लिखी है आपके साथ इंशाल्लाह देंगे। इनाम भाई, बेगम इनाम रहीम साहिबा, जैसा कि हम नूर मुकद्दम की फैमिली के साथ दे रहे हैं, आपके साथ भी हम शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अंजुम साहिबा आपने मेरे मुंह से अल्फाज छीन लिए जो आपने अभी आखिरी बात की थी कि कितना भी कोई शख्स ज़हनी तौर पर बराबर ना हो, जिसको अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं, हो या ना हो, ज़हनी इमराज में शामिल हो या ना हो, उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसकी जेनेटिक इनहेरिटेंस कुछ भी हो, दुनिया में बिलमूम WHO के आदाद और शुमार हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आलमी इदारा सेहत के 10 से लेके 20% पूरी दुनिया में ज़हनी इमराज में शामिल हैं लोग, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन मुझे बताया जाए कि 255 मिलियन में से 10% अगर सबके सब कत्ल और गारत पर उतर आए, ये प्ली लेकर, प्ली ऑफ इनोसेंस बाय वर्च्यू ऑफ इंसैनिटी, तो फिर किस तरह का मुआशरा रह जाएगा हमारे पास?
मैं स्पॉइल्ड ब्रैट हूं या ना हो, मैं एंटाइटल्ड हूं कि ना हो, मैं अमीर घराने से ताल्लुक रखता हूं या ना हो, मैं कुछ भी हो, मेरा नर्चर हो, मेरा नेचर हो, मेरा कुछ भी हो, मेरी तरबियत हो, मेरी तालीम या उसका फुकदान हो, मुझे कोई बहाना, मुझे कोई जवाज नहीं है कत्ल करने का या रेप करने का या तेजाब गर्दी करने का या सेक्सुअल हरासमेंट करने का या डोमेस्टिक वायलेंस करने का। खबरदार जो किसी ने ये डिफेंस आर्ग्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया, फॉर द डिफेंस टीम, नॉट फॉर आवर टीम ऑफ प्रोसिक्यूशन, कोई जवाब नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई प्ली ऑफ इंसैनिटी नहीं चलेगी। हम आपके साथ हैं, आप हक पर हैं, आप सच पर हैं, और इंशाल्लाह जैसा कि नूर मुकद्दम को इंसाफ मिला, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, 4 दफा, 4 मुख्तलिफ अदालतों ने हमारे हक में फैसला दिया है। कौसर बहन, आपको भी मिल चुका है इंसाफ। सारा इनाम के केस में आपको ट्रायल कोर्ट में इंसाफ मिल चुका है। मैं मुबारकबाद पेश करती हूं आपको और जुडिशरी को जिसने आपको इंसाफ फराहम किया। अब हम लोग जा रहे हैं अपीलों में, वो भी जाएं, जरूर जाएं, आपका हक बनता है, आपका कानूनी हक और आपका आईनी हक बनता है कि आप अपीलों में जाएं। हम भी जाएंगे, फिक्र नहीं, तुम भी हो, हम भी हैं, लेकिन इंसाफ फराहम हो चुका, नूर मुकद्दम को भी हो चुका और सारा इनाम को भी हो चुका। वंस कन्विक्टेड, यू आर कॉल्ड कन्विक्टेड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। छोटी हो कि कम हो, आप जिंदा रहें या ना रहें, अपील मर्सी पिटिशन प्रेसिडेंट के पास दे जाइएगा, आखिर में आपको उसका भी हक है आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर। मैं बहुत कुछ लाई थी बोलने को, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ आखिर में। मेरे पास 10 पॉइंट थे, आई विल लीव देम फॉर अनदर डे, मे बी एट नूर मुकद्दम्स बर्थडे नेक्स्ट मंथ वी विल स्पीक अगेन इंशाअल्लाह ताला। मैं बस आखिर में ये कहना चाहती हूँ, कानून साजी कितनी भी कर लो, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लॉज बनाने में कमी नहीं छोड़ी स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने। और कत्ल के खिलाफ तो शुरू दिन से कानून मौजूद है। कत्ल अम्द, जिसको प्री मेडिटेटेड प्लान मर्डर बोलते हैं, उसके खिलाफ सख्त कानून साजी है हमारे मुल्क में। और कभी कभी इन्फोर्समेंट भी हो जाती है, इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाती है, लेकिन मेरा नुक्ता ये है, मुख्तलिफ है मेरा नुक्ता, ये नहीं कि अगर सख्त से सख्त सजा होगी तो आइंदा ये जुर्म नहीं होगा। ज़ैनब अंसारी के कातिल को डेथ पेनल्टी मिली थी, उसके बाद हजारों बच्चे रेप और मर्डर हो चुके हैं ज़ैनब के बाद। ज़ैनब अलर्ट भी बन चुका है कानून। तो यहां पर हम इस बात पर बहस करने नहीं आए हैं कि किलर के साथ क्या होना चाहिए। आपके मुल्क का जो कानून है जरूर उसको फॉलो करें। डेथ पेनल्टी अगर देनी है जरूर दो, लेकिन आप मुझसे अभी लिखवा के रख लीजिए, इवन आफ्टर द कैपिटल पनिशमेंट, क्या खत्म हो जाएंगे इस तरह के जो शख्स सरी निजाम में, सेक्सिज्म के निजाम में, मिसोजिनी के निजाम में बसता हो। मिसोजिनी अंग्रेजी का एक लफ्ज है जिसका मतलब है औरतों से शदीद बेइंतहा नफरत करना, और इसका ताल्लुक साइकोलॉजिकल या साइकियाट्रिक इलनेस से कतई तौर पर नहीं है। ये एक नफरत है जो कि कूट कूट कर भरी हुई है, ये गुस्सा है जो कि कूट कूट कर भरा हुआ है। अगर हमने तदारुक करना है औरतों के बेईमाना, बर्बरियत, वहशियाना कत्ल के ऊपर अगर रोकथाम करनी है तो एक ही तरीका है, और वो ये कि लड़कों का माइंडसेट तब्दील करना होगा, तालीम के साथ और तरबियत के साथ, जिसमें आपका घर भी आता है, आपके वालिदैन भी आते हैं और आपके असातिज़ाए किराम भी आते हैं। सबसे बढ़कर मैं समझती हूं ये दोनों वालिदों के लिए है।
वालिदाएं मौजूद हैं यहाँ मोहतरमा, वालिद साहिब जब एग्जाम्पल सेट करेंगे अपने घर के अंदर, अपनी माँ की इज्जत करते हैं, अपनी बहन की इज्जत करते हैं, लेकिन सवाल मैं पूछती हूं कि अपनी बीवी की इज्जत भी करते हैं कि नहीं, अपनी बेटी को ट्रस्ट करते हैं कि नहीं, अपनी बेटी से प्यार करते हैं कि नहीं, या जब बेटी पैदा होती है तो मिठाई बांटने के बजाय छुपते फिरते हैं कि हाय बेटी पैदा हो गई। ये सब वालिद का किरदार होगा। और लड़कों को, औरतों और लड़कियों की इज्जत करना एक वालिद ही सिखा सकता है, एक भाई ही सिखा सकता है कि जब वो शौहर बने और बाप बने तो औरतों की इज्जत करे, और सिर्फ अपने घर की औरतों की इज्जत ना करे। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी बेटी इज्जत की हकदार है, बाकी तुम लोग सब जो पब्लिक में हो क्यों पब्लिक में? और अगर हो तो तुम इज्जत की हकदार नहीं हो। दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल एंड रॉन्ग। ना हमारा मजहब इसकी इजाजत देता है, ना हमारा आईन इसकी इजाजत देता है, ना हमारा मुआशरा इसकी इजाजत देता है, ना हमारा जाती इखलाक इसकी इजाजत देता है। ये सोचने की बात है। बहुत 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 शुक्रिया ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, आपने ये जो विजडम की बातें की और जो हमें अवेयर कराया, और जिस जोश और जज्बा से आपने अपने दिल की आवाज़, वो इस मौके पर शेयर का मौका तो नहीं है लेकिन मुझे याद आ गया, कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज मगर रखती है। तो आज इन्होंने जितनी दिल से बातें की हमारे साथ, तो हम श्योर कि आप सबके दिल पे भी असर हुआ होगा, और इस मैसेज को आप लोगों ने जरूर आगे पहुंचाना है। अब हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं वो शौकत मुकद्दम साहब, जिन्होंने के उसी कर्ब से गुजरे हैं जिस कर्ब से आज सारा इनाम के वालिदैन गुजर रहे हैं। शौकत मुकद्दम साहब भी एक बहुत ही बहादुर इंसान है। उनकी वाइफ मिसेस मुकद्दम यहाँ पर बैठी हैं, और जो सदमा इन्होंने गुजारा है हम सब आपके साथ हैं। लेकिन इन दोनों ने, और स्पेशली मुकद्दम साहब ने, सारा इनाम के जो वालिद हैं इनाम साहब, इनका एक लम्हे के लिए भी साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वो इनका दुख दर्द महसूस कर सकते थे। हम सब में से अगर कोई इस फैमिली का दुख दर्द महसूस कर सकता है तो वो ये दो बहादुर मियां बीवी हैं, क्योंकि इन्होंने वही तकलीफ गुजारी है जिससे आप आज गुजर रहे हैं। शौकत मुकद्दम साहब एम्बेसडर हैं, थे फॉर्मर एम्बेसडर, फादर ऑफ नूर मुकद्दम। इन्होंने साउथ कोरिया और काजाकिस्तान में फराइज निभाए एज एन एम्बेसडर, और उसके अलावा कई डिप्लोमेटिक असाइनमेंट्स भी इनको मिली। डबलिन आयरलैंड में इन्होंने नई एम्बेसी का क़याम किया, और आज ये हमारे सामने हैं एज ए स्पीकर। आइए इनसे सुनते हैं इनकी कहानी। शौकत मुकद्दम। इनाम रहीम साहब, सारा इनाम के वालिद मोहतरम डॉक्टर कुरैशी, ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, अंजुम अनवर साहिबा, आसमा राजा साहिबा, मेहमानान ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के सूरह मायदा में आयत नंबर 32 में फरमाया कि जो शख्स किसी को नाहक कत्ल करे, ना किसी जान के बदले और ना ही जमीन में फसाद के पास, तो गोया इसने तमाम इंसानों को कत्ल किया, और जिसने किसी एक जान बचाई तो गोया उसने तमाम इंसानों को जिंदगी बख्शी। हमारे इस प्यारे पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम से बना है, और इस शहर इस्लामाबाद में बहुत सारे दरिंदे आज भी फिर रहे हैं जो मासूम बच्चियों को फुसलाते हैं, झूठे वादे दिलाते हैं, और ऐसे फरेब
اور جال میں پھنساتے ہیں اور پھر ان کا قتل کرتے ہیں. ایسی معصوم بچی تھی سارا انعام بھی, جو ایک درندے کے جال میں پھنس گئی اور اپنی جان گنوا دی. انعام صاحب مجھے بتاتے ہیں, میری پہلی کبھی ملاقات نہیں ہوئی انعام صاحب سے, نہ سارا سے, اور سارا کو انعام صاحب نے مجھے بتایا کہ اس کے والدین, اس کے گھر والے اس کو پیار سے سونو بلاتے ہیں. تو وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ سونو ایک نہایت محنت کرنے والی اور بہت انٹیلیجنٹ قابل لڑکی تھی, جو آپ دیکھ بھی سک رہے ہیں اس کی جو اچیومنٹ تھی, اور ابو دھابی میں گورنمنٹ سروس میں بہت اونچے عہدے پہ فائز تھی اور پاکستان کا نام روشن کر رہی تھی. شی واز ناٹ اونلی برنگنگ لاٹ آف رسپیکٹ ٹو اے فیملی, بلکہ پاکستان کا نام بھی روشن کر رہی تھی, کیونکہ اس طرح کے گورنمنٹ سروس میں جاب ملنا آسان نہیں ہوتی, خاص طور پہ لیڈیز کو, باہر کی لیڈیز کو. اچانک ایک دن ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ ایک لیڈی کی, سارا یا انعام صاحب سے ملاقات ہماری پہلے نہیں ہوئی تھی, کہ ایک بچی سارا انعام کا قتل ہو گیا ہے اور اس کے والد جو ہے اس کو دفنانے کے بعد زار و قطار رو رہے ہیں. یہ سین مجھے کبھی نہیں بھولتا, کبھی میں نہیں بھولتا انعام صاحب کو جو میں نے دیکھا. انعام صاحب, آپ کا جو غم ہے اور آپ کا صدمہ ہے, شاید مجھ سے زیادہ کوئی اور نہیں محسوس کر سکتا, کیونکہ میری بیٹی نور مقدم کا بھی قتل 20 جولائی 2021 کو ہو گیا تھا. لیکن مجھے یقین ہے کہ آج سونو جنت میں بیٹھ کر کے اپنے والدین کے لیے دعا کرے گی اور بول رہی کہ دیکھیے, یاد کر رہی ہوگی کہ سب میرے والدین, میرے رشتے دار آج مجھے یاد کر رہے ہیں, اور وہ بہت خوش ہو رہی ہوگی. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج اتنے لوگ یہاں جمع ہیں اور میڈیا جمع ہے, سارے اس کے دوست سہیلیاں جمع ہیں, کہ وہ شہید ہے اور شہید کبھی نہیں مرتے, اور انشاءاللہ نور کو, سونو کو ضرور انصاف ملے گا اور جلد ملے گا. آج ہم نور مقدم اور ان تمام معصوم بچیوں کو یاد کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی عزت آبرو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی. نور مقدم کے قاتل ظاہر جعفر کو, جس نے 20 جولائی 2021 کو قتل کیا تھا, ڈسٹرکٹ کورٹ نے سزائے موت سنا دی, ہائی کورٹ نے سزائے موت سنا دی, سپریم کورٹ نے 20 مئی 2025 کو اس کو سزائے موت سنائی. پھر ایک جو ہے ریویو پٹیشن, خیر وہ بھی ہے کانسٹیٹیوشن میں ایک ہے, اجازت ہے, تو ریویو پٹیشن جو ہے وہ 12 ستمبر کو اس کی ہیئرنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ میں, انہوں نے دائر کی ہے, اور وہاں 3 جج صاحبان کا بینچ تھی, انہوں نے کہا کہ بھئی ہم یہ ریویو پٹیشن جو ہے وہ 3 ہفتے بعد سنیں گے. میری درخواست ہے, میری پرزور اپیل ہے کہ اس طرح کی ریویو پٹیشن جو 3 کورٹوں نے پہلے مسترد کر دی ہے, میری التجا ہے آپ سپریم کورٹ کے بینچ سے کہ آپ بھی اس کو مسترد کریں گے, ورنہ جو ہے معصوم بچیوں کے ماں باپ روتے رہیں گے اور یہ تاثر ہوگا کہ اس ملک میں جس کی مرضی ہے جو قتل کرے, جو مار دے, کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ بڑے باپ کے بچے یہ سمجھیں گے کہ ہم قانون سے بالاتر ہیں. ان کو یہ میسج جانا چاہیے لاؤڈ اینڈ کلیئر, اور طاہرہ عبداللہ صاحبہ نے بھی بہت کلیئر الفاظ میں کہا کہ there is no such thing as
any excuse for killing another human being. کوئی دوسرے human being کو مارنے کی کوئی excuse نہیں ہے, چاہے آپ کتنی excuse بعد میں کرتے رہیں, ٹھیک ہے. اور اس وقت جو ہے وہ جو درندہ ہے وہ ہیلدی اور بالکل بلکہ ایکسٹرا اسمارٹ, یہ دو اس طرح سپر انٹیلیجنٹ, شاید کو شاہ نواز کہیں یا ظاہر کہیں, یہ سپر انٹیلیجنٹ لوگ ہیں اور کرمنل مائنڈ کے لوگ ہیں, جو پریشر لیتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے باپ کے اولاد ہیں, ہمارے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. یہ ان کے ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ کوئی جینیٹک بیماری نہیں ہے. اور ایک اور بات امپورٹنٹ میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں, کیریکٹر اسیسینیشن کرنا چاہتے ہیں نور مقدم کے لیے یا سارا انعام کے لیے. یہ بات میں بتاتا ہوں, نور جو ہے وہ اس کی سہیلیاں بتاتی تھی کہ جب نور آتی ہے تو ہم جائے نماز تیار رکھتے ہیں کہ نور کہے گی نماز کا وقت ہے اور اس کو جائے نماز چاہیے. اس نے کوریا میں کورین کو مسلمان بنایا اور ایک ہندو لڑکی کو قرآن شریف دیا تاکہ, اور وہ قرآن شریف پڑھ کر کے اس کو اسلام میں بہت دلچسپی ہوئی. وہ اسلام پڑھتی تھی, بائبل پڑھتی تھی اور سارے مذہب پڑھتی تھی اور لوگوں سے ڈسکشن کرتی تھی اور بتاتی تھی کہ اسلام کیا ہے. اور یہاں جو ہے اسکول میں اسلام آباد میں یہ بچے پچھلے 20 سال سے پڑھ رہے ہیں. یہ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے, 7 سال کی عمر سے یہ بچے ایک دوسرے کو جانتے تھے. یہاں اسلام آباد میں چند اسکول فیمس ہیں, بیکن ہاؤس یا سٹی اسکول یا ہیڈ اسٹارٹ یا لاہور گرامر اسکول, سب زیادہ تر بچے بچیاں یہاں پڑھے ہوئے تھے. اور یہ سب بڑے ہو گئے اور یہ جو ہے ابھی پروفیشنل لائف میں تھے, کوئی ڈاکٹر انجینئر ہے, کوئی وکیل ہے, اور یہ اپنے پروفیشنل لائف میں ایک دوسرے کے غم و خوشی میں شریک ہوتے تھے. جب یہ قتل ہوا نور کا تو بہت ساری ماؤں نے بتایا کہ ہماری بچیاں بول رہی ہیں ممی اٹ کوڈ ہیو بین اس, ہم تو اس کے گھر بہت بار جا چکے ہیں, ہم تو اس کی سسٹر سے ہماری بڑی دوستی تھی, ہم یہ اسکول میں ہمارے پڑھ چکا تھا, یہ تو ہم جانتے تھے, اس کی برتھ ڈے میں ہم کتنے بار جا چکے ہیں, اس کے گھروں میں ہم کتنے بار جا چکے ہیں. تو یہ ہے کہ, اور یہ بولتی تھی بچیاں کہ وی نیور تھاٹ کہ ہمارے گرد اس طرح کا درندہ پھر رہا ہے, کہ یہ کوئی سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ سوسائٹی میں تو ہوتا ہے, لوگ ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, خوشی غم میں شریک ہوتے ہیں. انہوں نے بچوں نے کہا کہ بھائی ہم تو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس طرح کا درندہ ہمارے درمیان پھر رہا ہے. تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں, جو کچھ کیچڑ اچھالنا چاہ رہے ہیں, جو کیریکٹر اسیسینیشن کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بچی کس کردار کی تھی, اس کو سورہ ملک پوری یاد تھی, روز رات کر پڑھتی تھی, وہ لوگوں کو مسلمان بناتی تھی. سالگرہ میں یتیم خانے جاتی تھی اپنی سالگرہ منانے کے لیے, اپنی سہیلیوں کو لے کر کے تحفے دے کے سالگرہ میں جاتی تھی یتیم خانے میں. تو پتہ نہیں آج کل اور کتنی ایسی اس عمر کی بچیاں ہوں گی. انعام صاحب, ہم سب آپ کے دکھ میں شریک ہیں اور مجھے پوری امید ہے اور دعا ہے کہ سونو کو انصاف ملے گا, جج ملے گا, اور ہم آپ کے ساتھ سب ہم کھڑے ہیں, اور جو ہے ہم ہر قدم پہ ہم کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب تک ایسے درندے پھانسی پہ نہ چڑھیں. آخر میں میڈیا کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ میڈیا جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ رہا ہے اور اس نے صحیح اور وقت پہ رپورٹنگ کی ہے. شکریہ, اللہ آپ سب کا حامل ناصر ہو. اور ان کے دکھ درد کا مداوع کرنے کے لیے مجھے معلوم ہے کہ آپ ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے. اب ہمارے آخری اسپیکر کو میں بلانا چاہوں گی, نن ادر دین انعام الرحیم صاحب, جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ظرف دیا ہے, بہت بڑی ہمت اور جرأت کا مظاہرہ ہے. دل میں ان کے درد ہے, آنکھوں میں ان کے آنسو ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے بہت محنت کی ہے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کے لیے اور دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے.
अपना दर्द छुपा के दूसरों को हंसाना या दूसरों के दर्द का मदावत करना बहुत बड़ी अजमत है और बहुत बड़ी हिम्मत का मुतालबा करता है। इनाम रहीम साहब ने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग पेशावर यूनिवर्सिटी से तालीम पाई और उसके बाद यूएसए में, उसके बाद कुछ अर्सा शायद इन्होंने पेशावर यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर पढ़ाया भी। फिर यूनिवर्सिटी अल-फतेह यूनिवर्सिटी ट्रिपोली लीबिया में इनकी असाइनमेंट हुई, वहां पर उन्होंने काफी जिंदगी गुजारी और फिर 25 साल से ये कनाडा में मुकीम है, वहां जहां पर 15 साल इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सर्व किया। तो आइए इस बाहिम्मत इंसान को वेलकम करते हैं और इनसे सुनते हैं इनकी अपनी आप बीती। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान शौकत मुक़द्दम साहब, डॉक्टर जफ़र कुरैशी, बहन ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा और हमारे पुराने साथी और मेरे बॉस डॉक्टर शौकत हमीद, उनसे काफ़ी अरसे के बाद में मुलाकात हुई, और डॉक्टर अफजल साहब तशरीफ़ लाए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा बाकी हजरात का भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और तशरीफ़ लाए, और ख़ास तौर पे एक अपने SSP फरहत अब्बास साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने शुरू के दिनों में हमारे इस केस में पहल की रजिस्टर कराने में, और हमारे डॉक्टर जफ़र साहब के साथ उन्होंने मिलकर हमारी बहुत मदद की इस सिलसिले में, उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। वो भी तशरीफ़ रखते हैं। तो ये सोनू की तीसरी, सारा की तीसरी बरसी है, 3 साल हो गए इस हादसे को, 3 साल हो गए, और ये हमारी ज़िंदगी को इसने बिल्कुल तब्दील कर दिया है। हम ये सारी बातें सोच भी नहीं सकते थे कभी अपनी ज़िंदगी में कि हम कोर्ट्स में, कचहरी में और पुलिस के साथ हमारा इतना वास्ता पड़ेगा या हमें काम करना पड़ेगा, मगर अब हमारी दुनिया बिल्कुल तब्दील हो गई है और हमने सब कुछ अपनी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और एक बहुत ही अज़ियतनाक ये सफ़र है जो हम गुज़र रहा है और हम गुजार रहे हैं, और अब ये हमें गुजारना पड़ेगा। तो अब ये सारा मामला जो है ख़वातीन के बारे में, हम पाकिस्तान के अंदर बेशुमार किस्म के हादसात होते हैं। हर दफ़ा सुनने को मिलता है कि किसी घर के अंदर चूल्हा फट गया, आग लग गई, या गैस का सिलेंडर फट गया, आग लग गई, एक खातून मर गई या कोई लड़की मर गई, या मालूम होता है कि कोई बच्ची किसी अपने रिलेटिव ने उसको मार दिया, पता चला कि ये गैरत और इज्जत के नाम पे कत्ल हो रहे हैं। इस तरह के बेशुमार वाक़यात होते हैं, और इस तरह की बहुत सी स्टेटिस्टिक्स ताहिरा साहिबा ने भी आपको शेयर की कि हज़ारों की तादाद में वाक़यात होते हैं, और जो कि बहुत कम ऐसे वाक़यात हैं जिनमें मुल्ज़िम को पकड़ा जाता है, और पकड़ने के बाद फिर एविडेंस का सिलसिला शुरू होता है कि एविडेंस कितनी है इसके का किसी क्राइम में। तो एविडेंस का होना भी और एविडेंस को ढूंढना एक बहुत मुश्किल काम है, और ये बहुत कम परसेंटेज ऐसी होती है मुजरिमों की कि जिनके खिलाफ एविडेंस मिल सकती है, या पुलिस इतनी एफर्ट करती है कि वो एविडेंस ढूंढे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। मैंने खुद देखा कि एविडेंस प्रेजेंट करने के लिए इंतहाई मुश्किल प्रोसेस से 15 महीने तक सेशन कोर्ट में हम हर हफ्ते तकरीबन जाते थे। मैं बहुत मशकूर हूँ पुलिस का कि पुलिस के एक छोटे अफसर से लेके, छोटे सिपाही से लेके, एक सर्जन से लेके और एक आईजी साहब ने, और इसके बीच में एसएसपी और एसपी साहबों ने बहुत ज़्यादा ताउन किया। मुझे याद है कि पुलिस के सार्जेंट जिन्होंने हमारी ये खुशकिस्मती है कि उनको एविडेंस मौके पे मिल गया, मगर यह है कि एविडेंस प्रेजेंट करने में और एविडेंस को कोर्ट में
ویلیڈیٹ کرنے کے لیے ایک انتہائی مشکل پروسیس ہے جس میں سے پولیس کو گزرنا پڑتا ہے. پہلے آتا ہے پولیس والا, وہ اپنا بیان ریکارڈ کرتا ہے, اس میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں. پھر وہ سیکنڈ ٹائم آتا ہے, اس کے اوپر جرا ہوتی ہے, اس کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جرا کرنے والا دوسری اپوزٹ وہ ڈیفینس کا لائر ہوتا ہے, وہ آیا ہے کہ نہیں. میں نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ پولیس کے لوگ 2-3 گھنٹے بیٹھ کے واپس چلے گئے کہ آج جی وہ وکیل صاحب نہیں آ رہے, ڈیفینس کے وکیل صاحب آج نہیں آ رہے, جسٹ انتظار کر کے واپس. پھر میرا دل دکھ جاتا تھا, گھبرا جاتا تھا کہ کل کو وہ آدمی آئے گا کہ نہیں. میں ان سے ریکویسٹ کرتا تھا, وہ کہتے کہ نہیں ہم آئیں گے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے. اور اتنا اندوہناک واقعہ اور اتنے سویر قسم کی جب بروٹیلٹی ہوتی ہے, تو میں ان پولیس والوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو بار بار آئے اور انہوں نے ایویڈنس دیا. اور پھر ایویڈنس میں جو جرا میں جو ان کے مخالف وکیل ہوتا ہے وہ ایسے سوال کرتا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کے اوپر اسٹیبل رہ جانا پولیس والے کا اور بیان دینا, اٹ از اے بگ ڈیل. اور میں ان لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں, پولیس کے سارے افسروں کا اور سرجنٹس کا, پولیس مینوں کا, جنہوں نے بار بار آ کے بیانات دیے اور ریکارڈ کرایا. اور میں کورٹس کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ٹائم ویسٹ نہیں کیا کہ وہ کہیں کہ 2 مہینے کے بعد ڈیٹ ہوگی یا 4 مہینے کے بعد ڈیٹ ہوگی. نہیں, وہ ہر ہفتے ڈیٹ دیتے رہے, ہر ہفتے ڈیٹ دیتے رہے. میں ان کا بہت شکر. اس کے باوجود ہمیں 15 مہینے لگے کیونکہ ہماری ایویڈنس بہت اسٹرانگ تھی. لوگوں نے تقریباً موقع کے اوپر بے شمار تصویریں ہیں اور فزیکل ایویڈنس ہے, سائنٹیفک ایویڈنس ہے, ڈی این اے کی ایویڈنس ہے, جو کہ ساری کی ساری کنفرم کرتی ہے کہ شاہ نواز امیر مجرم تھا. اسی طرح کی ایویڈنس ہے جس طرح کہ بیٹی نور کے خلاف, جو بیٹی نور کو کے لیے ملی تھی ان زاہد جعفر کے خلاف, اسی طرح کی ایویڈنس تقریباً سونو کے خلاف بھی, سونو کے لیے بھی ملی ہے جو کہ شاہ نواز امیر کے خلاف ہے. بہت اسٹرانگ ایویڈنس ہے, اس میں اس کا بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اور ہم امید کرتے ہیں اس 14 مہینے کے پروسیس کے بعد سیشن کورٹ نے اس کو سزائے موت دی ہے. اس وقت وہ جیل میں ہے, مگر اب چونکہ اس کو اپیل کا حق ہے, اس کی اپیل اگلے ہفتے لگی ہوئی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے اندر اس کی اپیل بھی ریجیکٹ ہو جائے گی, کیونکہ ایویڈنس اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس میں اس کا بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے, انلیس کہ کوئی واقعی کوئی عجیب و غریب بات ہو جائے کہ جس میں ججز دوسری طرف ڈائریکشن یا کوئی اور اس کے خلاف فیصلہ کرے. اٹ شوڈ بی امپاسبل. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے سے جو وہ پروسیس شروع ہوگا وہ پروسیس جلدی ختم ہو. ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروسیسز اتنے لمبے نہ ہوں. اب ہم سن رہے ہیں کہ نور مقدم بیٹی کے لیے, کیونکہ ایون سپریم کورٹ نے بھی وہ ورڈکٹ دے دی ہے اس کے خلاف, سزائے موت کو بحال رکھا ہے, مگر پھر ایک اور رخنہ نکل آیا ہے کہ ریویو کیا وہ ججز پہلے غلط سوچ رہے تھے یا ان کے ذہن میں کچھ اور تھا, کیا انہوں نے دوبارہ سوچنا ہے. تو ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ ان قوانین میں ایسی ترمیم کی جائے, یہ اس طرح کی چیزیں کی جائیں تاکہ یہ چیزیں اسٹریٹ فارورڈ ہوں اور مجرم کو جائز حق ملے اپنی صفائی کا, اتنا ناجائز حق نہ ملے اور اتنے لمبے چوڑے باتیں نہ ہوں کہ وہ معاملات جو ہیں سالوں تک گھسیٹتے رہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب یہ معاملات لمبے ہو جاتے ہیں, عرصہ دراز گزر جاتا ہے, تو پبلک میموری اور لوگوں کی میموری جو ہے فیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ جو کیس اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا ایڈوانٹیج صرف مجرم کو ملتا ہے. جو وکٹمز ہوتے ہیں وہ اور زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے اوپر ایک تو پریشر ہے, ٹائم کا پریشر ہے, کیونکہ ہمارے لیے ایک ایک دن گزرنا, ہم ایک ایک دن اب گزر رہے ہیں. اس سے پہلے ہماری زندگی بہت تیز سے گزری تھی, اب ہم ایک ایک دن کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ اگلا ہفتہ آئے گا, اس کے بعد اگلا ہفتہ آئے گا پھر. تو دس از ایکسٹریم ڈیفیکلٹ سچویشن جو وکٹمس کے ساتھ ہوتی ہے. تو ہم یہ درخواست کرتے ہیں
ہائی کورٹ سے بھی ہماری اپیل ہے, سپریم کورٹ سے بھی ہماری اپیل ہے کہ اس پروسیس کو جلدی سے جلدی نپٹائیں اور مجرموں کو سزا ملے, تاکہ باقی جو پبلک ہے, دیکھنے والے لوگ ہیں, انہیں ان کے دل سے یہ بات نکل جائے کہ اگر ہم کسی پوزیشن میں ہیں یا ہائر ہمارا اسٹیٹس ہے تو ہم جو مرضی چاہے کر لیں. تو ہمیں امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا اور آخر تک انصاف ملے گا. تو بس یہی ہم آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں یاد رکھیں. اس کے علاوہ میڈیا نے ہمیں بہت ساتھ دیا ہے. اگر میڈیا کا ساتھ نہ ہو تو آواز ہماری دب جاتی ہے. تو ہم میڈیا کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری وائس کو, ہماری آواز کو جاری رکھا, قائم رکھا اور بڑھایا. اور یہ بہت ضروری ہے آج کل کے زمانے میں. اس سے بھی مجرم جو ہے وہ بچ نہیں سکتا, اور اس کے خلاف یہ بھی کافی ایک قسم کا ایک ٹول ہے جو کہ وکٹمس کو ملتا ہے. ہم اس کے لیے ان کا بہت شکر گزار ہیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا. آپ لوگوں نے 2 گھنٹے 3 گھنٹے وقت نکالا. ہم آپ کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہیں. اور بس آپ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہمارا سفر آسان ہو. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یا اللہ ہمارے صغیر و کبیر گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جس فیملی پہ اتنا بڑا صدمہ گزرا, یا اللہ اس فیملی کو اسے برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اسے برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ آج جتنے مسلمان مظلوم ہیں, یا اللہ سب کی مدد فرما. یا اللہ آج فلسطین میں ہمارے بہن بھائی یا اللہ قتل ہو رہے ہیں, یا اللہ ان پر ظلم ہو رہا ہے. یا اللہ تو ان کی مدد فرما. یا اللہ تو ان کی مدد فرما. یا اللہ تو ان کی مدد فرما.